20 دفعہ. ایک ابو جہل کو لے لیں, دماغ میں شک تھا, حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا, کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا, میں بتا دینا ہے. کہا بتائیے. تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں, اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھائی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے, کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب کنکروں نے کلمہ پڑھا, پتھر تھے وہ, انہوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینک کے کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا. ابو جہل گوشت کا آدمی تھا, کنکر پتھر تھے, پتھر کلمہ پڑھ گئے. گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ, کیونکہ یہاں کیا تھا شک, اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا. گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے, اس کو بھی اسی نے بھیجا. کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا. درخت, اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے. درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات, اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے, درخت دور تھا. اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں. فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے. احتیاط بھی کی, ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی, تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں. وہ بندہ گیا, جا کے کہنے لگا, اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت. خالی نام بھی نہیں لیا, کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے. نام نہیں لیا حضور کا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا, زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا, پھر پیچھے جھکا, دائیں جھکا, بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا, جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا, جڑیں اکھیڑ رہا تھا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا, وہ جھومنے لگ گیا تھا, جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا, جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. تو درخت آیا, اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے, سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی, وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا, لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فیہ, شک قرآن پاک میں, لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی, ادھر ہی شک بیٹھ جائے. سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو, دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے, ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار, اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں, پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں, فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں, وضو کر لیں. وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے. ابو جہل پھر آ گیا, کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا, آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, درختوں نے بھی پڑھ لیا, سارا کچھ ہو گیا, اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا. جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے, جتنی دفعہ آئے گا, ہم کیوں میدان چھوڑ. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں,
آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا۔ شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں۔ یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فی، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہیں۔ تو میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی۔ عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئے، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھائی؟ ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اور یہ اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریقے، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا، جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔
آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفراللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا. اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا, شہر سے ہی باہر آ گیا. عورت سے دوڑ رہا ہے, مرد, نوجوان, خوبصورت. فرماتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی, نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا. جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام. تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان میرے سینے سے لگ, یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا, تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا. تو وہ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے. حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ, حضرت علی پہ کلام, ان کا ذکر, ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے. فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا, انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے, تھوڑے چند لوگ, اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ علی رسول ہے, شاہ علی رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں, وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت. تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں. قرآن نے کہا لا ریب فی, قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, بندے کچھ شک کرتے ہیں, اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں, اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں. شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں, حقیقت والی دنیا کو قبول کریں. شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا. شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے, نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے, غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے. اور انسان جب تک شکوک کی, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بچ سکتا ہے, ہر گھر, ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے, پر جس بی بی کو اپنے خاوند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں ہوتی. ہر گھر بس جاتا ہے, لیکن جس خاوند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ. شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے, شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی, کمزوروں کی زندگی, بزدلوں کی زندگی. اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی. شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی 80 کوڑے. پتہ ہے آپ کو, جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا دلیل ہی کوئی نہیں, ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک کیا جنہوں نے ایسے کیا ہے, فرمایا اسے کوڑے مارو. شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے, کوڑے کی سزا رکھی, 80 کوڑے مارو اس ظالم. یہ شک کر رہا ہے اس کو جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں. یہاں بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا, میں نے ایسا دیکھا تھا, ہوگا, کیا تھا, ممکن ہے. تو یہ شکوک ہے. اس شکوک, یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا, اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے. یاد رکھیں بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں, اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے, اللہ اسے شانیں عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالیں. یہ روحانی بیماری ہے شک, اس سے باہر آنا. یہ ظلم ہے. اولیاء پہ بھی شک, صوفیاء پہ بھی شک, علماء پہ بھی شک, ہر بندے پہ شک, کوئی صحیح نہیں, سارے غلط, میں اکیلا صحیح. اس شک سے باہر آ جائیں. یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا, بے سکون کرے گا, بے قرار کرے گا. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں, جس ترتیب سے ہم روتے ہیں, جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں, خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے, تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے, بڑا راضی ہوتا ہے, یہ مطلب ہے. ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا, بڑا راضی ہو گیا, وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں, وہ ہلا نہیں, پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا, وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا, رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ
ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना तो उसका माना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उससे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राजी किया जाए? ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो सरबराह है वो हमसे राजी रहे, जिस इदारे में हम पढ़ाते हैं उस इदारे का बड़ा हमसे राजी रहे। ये करते हैं हम, उसके लिए कुछ ना कुछ हीले बहाने हम करते हैं। बरादरी, कबीला, इलाका, बस्ती, लोग किसी तरीके से हमारे साथ मुतमिन रहे, करते हैं ना ये सारे काम। उसमें थोड़ी मुश्किल भी हमें आती है, लेकिन करते हैं। क्या करें, घर में भी कई दफ़ा ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। चलें एक और मीठी मिसाल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। छोटा बच्चा खुश रहे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। वो छोटा है, उसको खुश करना फ़र्ज है अब्बा पे, लेकिन वो कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है। छोटा है, चला ही नहीं पाएगा, तो अब्बा फिर उसे राज़ी करता है, कहता है बेटे छोटा साइकिल ले ले, चल मैं तुझे उड़ाने वाला जहाज ले देता हूँ। मकसूद क्या है कि इसको नाराज नहीं करना, ये रोए ना, इसका दिल ना टूटे। हो यारो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीजें ढूंढते हो, मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए तो बच्चा बड़ा ही खेला, तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद बड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़े ने, देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीजें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है। क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली
ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے تو گرے میرے ار کے انفعال کے. دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے. سنو نا حضور اس استغفار کو، اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے. ہمیں کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں. رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے. درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی. صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا. اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے. صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا. کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا. انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں. حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا. اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی. حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے. آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے جو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے. وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا. اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی. مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. او میں تو بچ گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا. حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی. جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا. اس نے آنسو بہائے ہیں. اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا.
ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के, आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए, अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहां भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। तो मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको लेखा है, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनहगार समझा है, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है। करे ना ये काम, करे ना ये काम, बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर ना कर, चौथा डूब ना जाए। फिर उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना, बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं। भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं। नबी पाक साहिब वलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूं, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हैं जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में, इस वाले के बारे में भी।
چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے. یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں, جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے. آپ جلدی نہ کریں, مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے. دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا, میرے پیارے ہیں, محبت ہے مجھے, تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں, میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں, اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, فلانا ہے, بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں, ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں, جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی. تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا, کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً, حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا, یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے, صرف بچوں کا کھانا. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا, صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا, بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے, صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تم کھائے گی, مہمان جو نبی پاک کا ہے. کہا اچھا, اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا, رونا رونا. یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا, تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا, یہ نہیں کہا. کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی, کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے, بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی, پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں, اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا, اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے, اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے, اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں, قربانی دے دیتے ہیں. رب مسکرایا ہے,
اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر، تو کہتے ہیں بہن پردہ ہی ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، تجھے کیا بتاؤں، کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ یہ بس۔ بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں، کوئی 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے، رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، پہ سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں، تو دے، اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ۔ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں، ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے، یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا، ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے، جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی، فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ آئے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق، جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے۔